بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والمطابقۃ لا تستلزم التضمن كما في البسائط واما استلزامها الالتزام فغير متيقن لأن وجود لازم ذہنی لكل ماہیة يلزم من تصورها تصوره غیر معلوم وما قیل ان تصور كل ماہیة يستلزم تصور انها ليست غيرها فممنوع ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام واما هما فلا يوجدان الا مع المطابقة لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المطبوع۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی کتبی تصورات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے والمطابقۃ لا تستلزم التضمن كما في البسائط سے۔ قال شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے فرمایا والمطابقۃ لا تستلزم التضمن، اور مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے جیسا کہ بسائط میں۔ مصنف علیہ رحمہ مطابقت، تضمن، التزام، دلالت ثلاثہ کی تعریف کرنے کے بعد دلالت ثلاثہ کی مزید توضیح کے لیے ان تین دلالات یعنی مطابقت، تضمن اور التزام کے درمیان اپنی اس عبارت سے نسبت بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ استلزام اور عدم استلزام کے اعتبار سے، جس کا حاصل یہ کہ دلالات ثلاثہ میں سے بعض کو مستلزم ہے اور بعض کو مستلزم نہیں ہے، وہ تفصیل آ رہی ہے۔ والمطابقۃ لا تستلزم التضمن، اور مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے جیسا کہ بسائط میں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں دلالت مطابقیہ، دلالت مطابقت متحقق ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہاں تضمن بھی متحقق ہو، تو مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے۔ مطابقت تضمن کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ پائی جا سکتی کا مطلب یہ ہے کہ مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے۔ کما فی البسائط، جیسا کہ بسائط میں۔ بسائط بسیط کی جمع ہے۔ بسیط یعنی وہ معنی جس کا کوئی جز نہ ہو، تو ایک ایسا لفظ جو وضع کیا گیا معنی بسیط کے لیے۔ اب جب معنی بسیط کے لفظ وضع کیا گیا ہے اور معنی بسیط کا کوئی جز ہی نہیں ہوتا، معنی بسیط کا کوئی جز ہی نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے لفظ موضوع کی دلالت اس معنی بسیط پر مطابقتاً تو ہوگی۔ تو دیکھیے یہاں مطابقت پائی جا رہی ہے مگر تضمن نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس معنی کا کوئی جز ہی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے، یعنی مطابقت تضمن کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ وَأَمَّا اسْتِلْزَامُهَا الِالْتِزَامُ فَغَيْرُ مُتَيَقَّنٍ، ایک بات تو صاف ہو گئی کہ مطابقت تضمن کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ مطابقت
تضمن کو مستلزم نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ آیا مطابقت التزام کو مستلزم ہے یا مستلزم نہیں ہے؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا، یعنی جہاں مطابقت پائی جائے لازمی طور پر وہاں التزام بھی پائی جائے، غیر معلوم معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ استلزام مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ہر ماہیت کے لیے مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ہر معنی کے لیے لازم بین بالمعنی الاخص ہو، یعنی ہر معنی کے لیے، ہر ماہیت کے لیے ایسا لازم ذہنی ہو کہ ماہیت کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے۔ یہ اس بات پر موقوف ہے، اس بات پر موقوف ہے۔ کون موقوف ہے؟ مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ہر ماہیت کے لیے لازم بین بالمعنی الاخص ہو، اور ہر ماہیت کے لیے لازم بین بالاخص کا ہونا معلوم نہیں ہے۔ تو مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا بھی معلوم اور یقینی نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے۔ وَأَمَّا اسْتِلْزَامُهَا الالتزام، لیکن مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا فغیر متیقن، تو یہ یقینی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں یقینی نہیں ہے اس لیے کہ ہر لأن وجود لازم ذہنی لکل ماہیت، اس لیے کہ ہر ماہیت کے لیے ایسے لازم ذہنی کا وجود کہ ماہیت کے تصور سے اس لازم کا تصور لازم آئے، غیر معلوم، یہ معلوم نہیں ہے۔ تو مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا معلوم نہیں ہے۔ وما قیل ان تصور کل ماہیت یستلزم تصور انہا لیست غیرہا فممنوع، اور یہ جو کہا گیا ہے، ابھی اوپر میں بات کہی گئی کہ مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ امام یہ مصنف نے کہا، لیکن اس پر یہ کہا جا سکتا کہ مصنف ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام رازی نے تو یہ کہا ہے کہ ہر ماہیت کے لیے کوئی نہ کوئی لازم ضرور ہوتا ہے، کم سے کم سلب غیر تو ہر ماہیت کے لیے لازم ہے، ہر ماہیت کے لیے لازم ہے۔ تو مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ ہر ماہیت کے لیے لازم ذہنی ہو، اور امام رازی کہتے ہیں ہر ماہیت کے لیے لازم ذہنی ہوتی ہے کم سے کم سلب غیر۔ تو جب کسی لفظ کی اس ماہیت پر بالمطابقت دلالت ہوگی تو کم سے کم سلب غیر پر بالالتزام دلالت ہوگی۔ تو مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا معلوم ہے، یقینی ہے۔ تو اس کی تردید مصنف کر رہے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے، قائل امام رازی ہیں، یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس بات کے تصور کو کہ وہ ماہیت اپنے سوا نہیں ہے، فممنوع، یہ جو کہا گیا ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کیوں تسلیم نہیں ہے؟ اس کے تسلیم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً سلب غیر ماہیت کو لازم تو ہے، ماہیت کو لازم تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ لازم بین بالمعنی الاخص نہیں ہے، یعنی
ایسا لازم نہیں ہے کہ ماہیت کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، کیونکہ بہت مرتبہ ہم شے کا تصور کرتے ہیں اور سلب غیر ہمیں کھٹکا بھی نہیں ہوتا، سلب غیر ہمارے دل میں نہیں آتا، تو یہ دلیل ہے کہ سلب غیر لازم بین بالمعنی الاخص نہیں ہے۔ کہتے ہیں وما قیل، اور یہ جو کہا گیا ہے امام راضی کی طرف سے، ان تصور کل ماہیت، کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس بات کے تصور کو کہ وہ ماہیت اپنے سوا نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے یہ ممنوع ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ سلب غیر ماہیت کے لیے لازم بین بالمعنی الاخص ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ سلب غیر ماہیت کے لیے لازم بین بالمعنی الاخص ہوتا، سلب غیر کی یہ حالت ہوتی کہ ماہیت کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم آتا، پھر تو مطابقت التزام کو مستلزم ہوتی، لیکن سلب غیر کا یہ حال نہیں ہے، یعنی سلب غیر کی یہ حالت نہیں ہے کہ ماہیت کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم آئے، یہ حالت نہیں ہے۔ جب یہ حالت نہیں ہے تو یہ کہنا کہ مطابقت التزام کو مستلزم ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ومن ھذا تبین عدم استلزام التضمن الالتزام، کہتے ہیں اسی سے واضح ہو گیا کہ تضمن التزام کو مستلزم نہیں ہے، اسی سے واضح ہو گیا مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا یقینی نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں مصنف نے فرمایا کہ ہر ماہیت کے لیے ایسے لازم ذہنی کا وجود کہ ماہیت کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، یہ معلوم نہیں ہے، تو ہر ماہیت بسیطہ کو بھی متناول ہے، ماہیت مرکبہ کو بھی متناول ہے۔ اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جس طریقے سے ماہیت بسیطہ کے لیے لازم ذہنی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر ماہیت مرکبہ کے لیے لازم ذہنی کا ہونا ضروری نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ لفظ ایسے ماہیت مرکبہ کے لیے موضوع ہو جس کے لیے کوئی لازم ذہنی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت لفظ کی دلالت ماہیت مرکبہ کے اجزاء میں سے ہر جز پر تضمناً ہوگی، اور چونکہ اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے تو تضمناً تو ہوگی، مگر یہاں پر التزام نہیں ہوگی، تو تضمن کا التزام کے بغیر پایا جانا واضح ہو گیا۔ اس دلیل کی روشنی میں مزید گفتگو شرح میں ہوگی انشاءاللہ۔ ومن ھذا تبین عدم استلزام التضمن الالتزام، اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تضمن التزام کو مستلزم نہیں ہے۔ تو اب تک جو بات مصنف نے کہا وہ یہ کہ مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے، مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا یقینی نہیں ہے، تضمن التزام کو مستلزم نہیں ہے، وَأَمَّا ہُمَا، لیکن وہ دونوں یعنی تضمن و التزام لا یوجدان الا مع المطابقہ، تضمن و التزام تو مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے، یعنی جہاں تضمن متحقق ہوگی یا التزام متحقق ہوگی وہاں مطابقت ضرور متحقق ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ تضمن یا التزام متحقق ہو اور وہاں مطابقت متحقق نہ ہو، کیوں دلیل دیتے ہیں۔ وَأَمَّا هُمَا فَلَا يُوجَدَانِ، لیکن وہ دونوں یعنی تضمن و التزام تو مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے، لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ التَّابِعِ، اس لیے کہ تابع کا وجود محال ہے، اس اعتبار سے کہ وہ تابع ہے اپنے مطبوع کے بغیر۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مطابقت کے تابع ہیں، اور تابع اس اعتبار سے کہ تابع ہے مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو تضمن اور التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جا سکتے۔ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ التَّابِعِ، اس لیے کہ تابع کا وجود محال ہے، اس اعتبار سے کہ تابع ہے، اس اعتبار سے کہ تابع ہے۔ یہ تابع عام سے احتراز کے لیے مزید گفتگو شرح میں ہوگی۔ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ التَّابِعِ، اس لیے کہ تابع کا وجود محال ہے، اس اعتبار سے کہ تابع ہے مطبوع کے بغیر۔ اقول اراد المصنف بیان نصب الدلالات الثلاث بعضها مع بعض بالاستلزام وعدمه۔ شارح علامہ قطب الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی مندرجہ بالا عبارت والمطابقۃ لا تستلزم التضمن الی آخرہ سے دلالات ثلاثہ کے درمیان نسبتوں کو بیان کرنا چاہا کہ دلالات ثلاثہ میں سے بعض کی بعض کے ساتھ استلزام کی نسبت ہے، یعنی بعض کو مستلزم ہے، وعدم ہی، اور بعض کی بعض کے ساتھ عدم استلزام، یعنی بعض کو مستلزم نہیں ہے۔ اور کون کسے مستلزم ہے، کون کسے مستلزم نہیں ہے، اس کی تفصیل شروع کر رہے ہیں شارح علیہ الرحمہ فالمطابقۃ لا تستلزم التضمن سے۔ تو سماعت فرمائے، شارح کہتے ہیں کہ مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے، مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ لیس متى تحققت المطابقۃ تحقق التضمن۔ کہتے ہیں مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب مطابقت متحقق ہو تو تضمن بھی متحقق ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں مطابقت متحقق ہو وہاں تضمن بھی متحقق ہو، مطلب یہ کہ مطابقت تضمن کے بغیر پائی جا سکتی ہے، متحقق ہو سکتی ہے۔ دلیل لجواز ان یکون اللفظ موضوعا، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ موضوع ہو ایسے معنی، کسی معنی بسیط کے لیے، لفظ موضوع ہو کسی معنی بسیط کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، تو اس وقت جب کہ لفظ موضوع ہوگا معنی بسیط کے لیے تو لفظ موضوع کی دلالت معنی بسیط پر مطابقتاً تو ہوگی، اس کو کہتے فیکون دلالتہ علیہ مطابقہ۔ تو لفظ موضوع کی دلالت اس پر یعنی معنی بسیط پر مطابقتاً ہوگی، ولا تضمن ہا ہونا، اور یہاں تضمن نہیں ہے۔ کیوں تضمن نہیں ہے؟ یہاں مطابقت تو ہے لیکن تضمن نہیں ہے۔ لأن المعنی البسیط لا جزء لہ، اس لیے کہ معنی بسیط کا کوئی جز ہی نہیں ہے، اور تضمن تو نام ہے لفظ کی دلالت کا معنی موضوع لہو کے جز پر، اور معنی کا کوئی جز ہے ہی نہیں، تو یہاں تضمن نہیں ہے مگر مطابقت ہے۔ تو پتہ چلا مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں، پتہ چلا کہ مطابقت جب متحقق ہو تو تضمن کا متحقق ہونا ضروری نہیں، پتہ چلا کہ
مطابقت جب پائی جائے تو تضمن کا پایا جانا ضروری نہیں، شارٹ لفظ میں مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں۔ وَأَمَّا استلزام المطابقہ الالتزام، لیکن مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا، یہ تو آپ نے سن لیا کہ مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں ہے، یعنی مطابقت تضمن کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ کہ آیا مطابقت التزام کے بغیر پائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ پائی جا سکتی ہے یا نہیں پائی جا سکتی ہے؟ تو شارح کہتے ہیں وَأَمَّا اسْتِلْزَامُ الْمُطَابَقَةِ الالتزام، لیکن مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا، مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا فغیر متیقن، تو پتہ نہیں ہے، یقینی نہیں ہے کہ مطابقت التزام کو مستلزم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ استلزام، کون سا استلزام؟ مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا، یہ استلزام موقوف ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ الالتزام يتوقف على ان يكون، مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ استلزام موقوف ہے اس بات پر کہ معنی لفظ کے لیے، یہ استلزام موقوف ہے اس بات پر کہ ہر معنی لفظ کے لیے لازم بین بالمعنی الاخص ہو، اور موقوف ہے کہ ہر معنی لفظ کے لیے ایسا لازم بین ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ تو مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا بھی یقینی نہیں ہے۔ دیکھیے شارح اسے کس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ لِأَنَّ الالتزام، استلزام، اس لیے کہ استلزام موقوف ہے، التزام موقوف ہے اس بات پر کہ معنی لفظ کے لیے ایسا لازم ہو کہ معنی کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے۔ وَكَوْنُ كُلِّ ماہیہ، بحیث، اور ہر ماہیت کا اس حال میں ہونا، ہر ماہیت کا ایسی ہونا کہ اس کے لیے ایسا لازم ہو، یعنی ہر ماہیت کا اس حال میں ہونا، ہر ماہیت کا اس طریقے سے ہونا کہ اس ماہیت کے لیے ایسا لازم ہو کہ ماہیت کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، غیر و معلوم، یہ معلوم نہیں ہے۔ تو مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا بھی معلوم نہیں ہے۔ لجواز، ہر ماہیت کے لیے ایسا لازم ہونا، ایسا کا مطلب سمجھ چکے، ہر ماہیت کے لیے ایسا لازم ہونا کہ ماہیت کے تصور سے اس لازم کا تصور لازم آئے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر ماہیت کا اس طرح سے ہونا معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ لجواز ان یکون، کیونکہ جائز ہے کہ کوئی ماہیت ایسی ہو جو کسی چیز کو اس طرح سے مستلزم نہ ہو، کوئی ماہیت ایسی ہو کہ کسی بھی چیز کو اس طور سے مستلزم نہ ہو کہ ماہیت کے تصور سے اس شے کا تصور لازم آئے۔ فَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِتِلْكَ الْمَاہِیَّةِ، تو اس وقت جب کہ لفظ موضوع ہو اس ماہیت کے لیے، لَكَانَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهَا، تو اس لفظ موضوع کی دلالت اس ماہیت پر مطابقتاً ہوگی۔ ولا التزام ہا ہونا، اور یہاں التزام نہیں ہے، کیونکہ التزام کے ہونے کے لیے ماہیت کے لیے لزوم ذہنی کی شرط ہے، اور جب شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گی۔ کہتے ہیں ولا التزام ہا ہونا، یہاں التزام نہیں ہے اس لیے کہ اس کی شرط منتفی ہے، اور شرط وہ لزوم ذہنی ہے۔ وزعم الامام ان المطابقة مستلزم للالتزام لأن تصور كل ماہیة يستلزم تصور لازم من لوازمها، اور امام فخر الدین نے فرمایا،
ان کا کہنا ہے کہ مطابقت التزام کو مستلزم ہے، مطابقت التزام کو مستلزم ہے، اس لیے کہ ان کی دلیل، امام کی دلیل، اس لیے کہ ہر ماہیت کا لئن تصور کل ماہیت، اس لیے کہ ہر ماہیت کا تصور یستلزم تصور لازم من لوازمها۔ تو امام کا کیا کہنا ہے؟ مطابقت التزام کو مستلزم ہے، اس لیے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس کے لوازم میں سے کسی لازم کے تصور کو۔ تو جب لفظ کی دلالت ماہیت پر بالمطابقت ہوگی تو اس کے لازم پر بالالتزام ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطابقت التزام کو مستلزم ہے، ایسا امام فرماتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں لِأَنَّ تَصَوُّرَ كُلِّ مَاہِيَةٍ، اس لیے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس کے لوازم میں سے کسی لازم کے تصور کو، کم سے کم اس بات کے تصور کو کہ وہ ماہیت اپنے سوا نہیں ہے، وہ ماہیت اپنے سوا کوئی لازم نہ ہو، تو کم سے کم سلب غیر تو اس ماہیت کو لازم ہے ہی۔ تو جب لفظ کی دلالت ماہیت پر بالمطابقت ہوگی تو اس بات پر کہ وہ ماہیت اپنے سوا نہیں ہے اس پر بالالتزام ہوگی، تو مطابقت التزام کو مستلزم ہوئی، ایسا امام کہتے ہیں۔ واللفظ اذا دل علی الملزوم بالمطابقہ، اور لفظ جب ملزوم پر بالمطابقت دلالت کرے گا تو لازم فی التصور پر بالالتزام دلالت کرے گا۔ امام فخر الدین رازی کا یہ کہنا ہے۔ جواب ہو، امام جو یہ کہتے ہیں کہ مطابقت التزام کو مستلزم ہے اس لیے کہ ہر ماہیت کے لیے کم سے کم سلب غیر لازم ہے، تو کم سے کم سلب غیر لازم ہے، تو لفظ کی جب ملزوم یعنی ملزوم پر بالمطابقت دلالت ہوگی، ملزوم پر بالمطابقت دلالت ہوگی تو لازم پر بالالتزام دلالت ہوگی، تو مطابقت التزام کو مستلزم ہے، ایسا امام کہتے ہیں۔ جواب ہو، اس کا جواب اِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَصَوُّرَ كُلِّ مَاهِيَةٍ يَسْتَلْزِمُ تَصَوُّرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَهَا۔ امام کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ ہر ماہیت کا تصور اس کے لوازم میں سے کسی لازم کے تصور کو مستلزم ہے، کم از کم یہ اس تصور کو مستلزم ہے کہ وہ ماہیت اپنے سوا نہیں ہے، اس کے سوا نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ان تصور کل ماہیتن، کہ ہر ماہیت کا تصور یستلزم تصور ہے، ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس تصور کو کہ وہ ماہیت اس کے سوا نہیں ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ یعنی جواب کا حاصل یہ ہے کہ امام نے جو یہ کہا ہر ماہیت کے لیے سلب غیر لازم ہے، تو لازم ہے، تو جب لفظ کی دلالت ماہیت پر بالمطابقت ہوگی تو کم سے کم سلب غیر پر بالالتزام ہوگی۔ اس کے جواب میں شارح یہ فرماتے ہیں کہ ہر سلب غیر ماہیت کے لیے لازم تو ہے، مگر سلب غیر ماہیت کے لیے لازم تو ہے، مگر التزام میں جو لازم مطلوب ہے کہ ماہیت کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، سلب غیر ایسا لازم نہیں ہے، کیونکہ بہت مرتبہ ہم اشیاء کی ماہیتوں کا تصور کرتے ہیں، کثیرا ما نتصور ماہیات الاشیاء، بہت مرتبہ ہم اشیاء کی ماہیتوں کا تصور کرتے ہیں اور ان کے غیر کا ہمارے دل میں خیال نہیں آتا، چہ جائے کہ وہ ماہیت اس کے سوا نہیں ہے۔ تو جواب کا حاصل یہ کہ سلب غیر ماہیت کے لیے لازم تو ہے، مگر التزام میں ایسا لازم درکار ہے کہ ماہیت کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، اور سلب غیر ایسا لازم نہیں ہے، کیونکہ کھلی ہوئی بات ہے بہت مرتبہ ہم اشیاء کی ماہیت کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے دل میں غیر ماہیت کا خیال تک نہیں آتا،
کھینچے جائے کہ وہ ماہیت اس کے سوا نہیں ہے۔ وَمِنْ ھَذَا، تو ابھی آپ نے جواب سنا، اور متن کی شرح، تو متن کے شرح سے یہ کہ مطابقت، متن میں یہ ہے کہ مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا غیر یقینی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمِنْ ھَذَا تَبَيَّنَ عَدْمُ اسْتِلْزَامِ التَّضَمُّنِ الالتزام، اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ تضمن التزام کو مستلزم نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ، اسی سے ظاہر ہو گیا تضمن کا التزام کو عدم استلزام، اسی سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تضمن التزام کو مستلزم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ہر ماہیت کے لیے، ہر ماہیت بسیطہ کے لیے لازم ذہنی کا وجود، ایسے لازم ذہنی کا وجود کہ ماہیت کے تصور سے اس کا تصور لازم ہے، لِأَنَّهُ كَمَا لَمْ يُعْلَمْ، اس لیے کہ جس طریقے سے ہر ماہیت کے لیے ماہیت بسیطہ کے لیے لازم ذہنی کا وجود معلوم نہیں ہے، لم یعلم ایضاً، کہتے ہیں جس طریقے سے یہ معلوم نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر ماہیت مرکبہ کے لیے بھی لازم ذہنی کا وجود معلوم نہیں ہے۔ تو ہر ماہیت کے لیے یعنی مطابقت کا، تضمن کا التزام کو مستلزم ہونا تو اس بات پر موقوف ہے کہ ہر ماہیت مرکبہ کے لیے کوئی لازم ذہنی ہو، اور ہر ماہیت مرکبہ کے لیے لازم ذہنی کا ہونا معلوم نہیں ہے، تو تضمن کا التزام کو کہتے ہیں، تضمن کا التزام کو مستلزم ہونا بھی معلوم نہیں ہے۔ شارح کی عبارت دیکھیں، لِأَنَّهُ كَمَا لَمْ يُعْلَمْ، اس لیے کہ جس طریقے سے ہر ماہیت بسیطہ کے لیے لازم ذہنی کا وجود معلوم نہیں ہے، لم یعلم ایضاً وجود لازم ذہنی لکل ماہیت مرکبہ، اسی طریقے سے ہر ماہیت مرکبہ کے لیے لازم ذہنی کا وجود بھی معلوم نہیں ہے، لجواز ان یکون من الماہیات المرکبہ، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض ماہیت مرکبہ ایسی ہوں جس کے لیے کوئی لازم ذہنی نہ ہو، فاللفظ الموضوع بإزائہ، تو وہ لفظ جو اس کے مقابلے میں وہ موضوع ہوگا، اس ماہیت مرکبہ کے مقابلے میں جس کے لیے کوئی لازم ذہنی نہیں، تو لفظ کی اس کے اجزاء پر بالتضمن دلالت ہوگی، دون الالتزام، بالالتزام دلالت نہیں ہوگی، تضمناً دلالت ہوگی، لیکن التزامی دلالت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے اجزاء میں سے کسی کے لیے لازم ذہنی ہے ہی نہیں۔ وفی عبارت المصنف تسامح، اور مصنف کی عبارت میں تسامح ہے۔ مصنف کی کون سی عبارت؟ من ھذا تبین عدم استلزام التضمن الالتزام، شارح کہتے ہیں اس عبارت میں تسامح ہے۔ تسامح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عبارت میں مصنف نے مضاف یعنی تبین کو حذف کر دیا ہے، متعلم کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ عبارت اصل میں یوں تھی، من ھذا تبین عدم تبین استلزام التضمن الالتزام، تو کہتے ہیں فی عبارت المصنف تسامح، مصنف کی عبارت میں تسامح ہے، یہاں تبین کا حذف ہے، کیونکہ اگر حذف نہ مانے، عبارت بعینہ یہی ہو، من ھذا تبین، تو فإن اللازم مما ذکرہ، کیونکہ مصنف نے جس کو ذکر کیا ہے اس کے ذکر سے جو لازم آتا ہے وہ یہ ہے، فإن اللازم مما ذکرہ لیس، کیونکہ مصنف کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ تضمن کا التزام کو مستلزم نہ ہونا ظاہر ہے، یہ لازم
نہیں آتا۔ یہ لازم کب آتا؟ یہ اس وقت تضمن کا التزام کو مستلزم نہ ہونا ظاہر ہے۔ یہ فَإِنَّ اللَّازِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ لَيْسَ، کیونکہ مصنف کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ تضمن التزام کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ لازم نہیں آتا۔ یہ کب لازم آتا؟ یہ اس وقت لازم آتا جب کہ مصنف یہ کہتے کہ مطابقت التزام کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر ایسا کہتے تھے تب تو یہ لازم آتا تھا، لیکن ایسا مصنف نے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا یقینی نہیں ہے۔ تو شارح کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّازِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ، کیونکہ مصنف کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ تضمن کا التزام کو مستلزم نہ ہونا ظاہر ہے۔ یہ لازم نہیں آتا، بلکہ مصنف کے ذکر سے یہ لازم آتا ہے کہ تضمن کا التزام کو مستلزم ہونا ظاہر نہیں ہے۔ والفرق بینہما ظاہر، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ظاہر ہے، اس لیے کہ اول کا معنی یہ ہوا کہ تضمن کا التزام کو مستلزم نہ ہونا ظاہر ہے، اور دوسرے کا معنی یہ ہے کہ تضمن کا التزام کو مستلزم ہونا ظاہر نہیں ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ وَأَمَّا هُمَا، لیکن وہ دونوں یعنی تضمن اور التزام، وَأَمَّا هُمَا ای تضمن والالتزام، ہما کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، لیکن وہ دونوں یعنی تضمن و التزام تو مطابقت کو مستلزم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں اس کے بغیر نہیں پائے جا سکتے ہیں، مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے ہیں، تو وہ دونوں مطابقت کو مستلزم ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ وہ دونوں مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے، لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ، اس لیے کہ وہ دونوں مطابقت کے تابع ہیں۔ تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، وَالتَّابِعُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ تَابِعٌ، اور تابع اس اعتبار سے کہ تابع ہے، متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ تابع اپنے متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحَیثیت، تو آپ سن رہے ہیں اس دلیل کو۔ دلیل یہ ہے کہ تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، وَالتَّابِعُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ تَابِعٌ لَا يُوجَدُ بِدُونِ الْمَطْبُوعِ، اور تابع اس اعتبار سے کہ تابع ہے، مطبوع کے بغیر نہیں پائے جاتے، تو تضمن و التزام مطبوع یعنی مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحَیثیَّةِ، کبریٰ میں جو وَالتَّابِعُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ تَابِعٌ ہے، تو تابع کو حیثیت سے مصنف نے مقید کیا۔ یہ حیثیت سے مقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تابع اس اعتبار سے کہ تابع ہے، مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو شارح کہتے ہیں من حیث، یعنی حیثیت سے کبریٰ میں تابع کو مقید کیا تابع عام سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ کہتے کہ تابع مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا تو اعتراض وارد ہوتا کہ تابع کئی بار مطبوع کے بغیر اس کا وجود ہوتا ہے، تابع کا مطبوع کے بغیر وجود ہوتا ہے، اور وہ کون؟ تابع عام کا۔ تو تابع عام سے بچنے کے لیے مصنف نے حیثیت کی قید لگا دی، جیسے حرارت آگ کے تابع ہے، کل حرارت للنار، کہ حرارت آگ، جیسے حرارت آگ کے لیے، کیونکہ فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّارِ، کیونکہ حرارت آگ کے تابع ہے، وَقَدْ تُوجَدُ بِدُونِهَا،
اور آگ کے بغیر بھی حرارت پائی جاتی ہے، جیسے کہ سورج میں، جیسے کہ حرکت میں یہ حرارت پائی جاتی ہے۔ تو جب من حیث انہ تابع کی قید لگا دیا تو اس تابع عام سے اعتراض ہو گیا۔ اما من حیث انہا تابع للنار، لیکن حرارت اس اعتبار سے کہ آگ کے تابع ہے تو آگ کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے۔ وفی حاضل بیان نظر، اس دلیل میں، دلیل کیا ہے؟ التضمن والالتزام تابعان للمطابقہ والتابع من حیث انہ تابع لا یوجد بدون المطبوع۔ اس دلیل میں اس بیان میں نظر ہے۔ نظر یہ ہے کہ یہاں حد اوسط کی تکرار نہیں ہے۔ صغریٰ میں یہ ہے کہ تضمن و التزام مطابقت کے تابع تابع مطلق ہے، اور کبریٰ میں والتابع من حیث انہ تابع، یہ جو کبریٰ میں تابع ہے حد اوسط، یہ مقید ہے، اور مقید مطلق کا غیر ہوتا ہے تو حد اوسط کی تکرار نہیں ہے۔ اسی چیز کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بیان میں نظر ہے، اس لیے کہ تابع صغریٰ میں اگر حیثیت سے مقید کیا جائے منع تو ہم اس پر منع کریں گے، منع وارد کریں گے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر یوں کہیں کہ التضمن والالتزام تابعان للمطابقہ من حیث انہما تابعان، اگر صغریٰ میں حیثیت کی قید سے تابع کو مقید کیا جائے گا منعناہا تو ہم اس پر منع وارد کریں گے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اگر حیثیت کی قید سے مقید نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں حد اوسط کی تکرار نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ سن چکے کہ کبریٰ میں تابع مقید ہے اور صغریٰ میں تابع مطلق ہے تو حد اوسط کی، اور مطلق مقید کا غیر ہوتا ہے تو حد اوسط کی تکرار نہیں ہوئی۔ فلم ينتج المطلوب، تو ظاہر سی بات ہے جب حد اوسط کی تکرار ہی نہیں ہوئی تو یہ منتج مطلوب نہیں ہوگا، منتج مطلوب نہیں ہوگا۔ وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْ، اس نظر کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ حیثیت کبریٰ میں، حیثیت والتابع من حیث انہ تابع لا یوجد بدون المطبوع، حیثیت کبریٰ میں یہ اوسط کی قید نہیں ہے، من حیث تابع کی قید نہیں ہے، بلکہ حکم یعنی لا یوجد کی قید ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب ایسا ہے تو حد اوسط کی تکرار ہو جائے گی۔ ہاں، یہ قباحت دونوں مقدمہ سے لازم آئے گا۔ یہ نام اللازم جب ہم من حیث ہوا یہ تابع سے مقید نہ ہو بلکہ لا یوجد سے متعلق ہو تو ایسی صورت میں حد اوسط کی تکرار تو ہو جائے گی، لیکن دونوں مقدمہ تابعان ہما یعنی التضمن والالتزام تابعان لہا اے للمطابقہ، والتابع من حیث انہ تابع لا یوجد بدون المطبوع، ان دونوں مقدمات سے لازم یہ آئے گا کہ تضمن اس اعتبار سے کہ تابع ہے مطابقت کے بغیر نہیں پایا جاتا، یہ لازم آئے گا، وہ غیر المطلوب، اور یہ مطلوب نہیں ہے۔ حالانکہ مطلوب یہ ہے کہ تضمن مطلقاً مطابقت کے بغیر نہیں پایا جاتا، وہ غیر لازم، اور یہ لازم نہیں آتا۔